السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں 6 نمبر صفت کا مذاکرہ۔ تو پہلا ہے کلمے والا یقین، دوسرا حقیقت والی نماز، تیسرا علم اور ذکر، چوتھا اکرم مسلم، پانچواں اخلاص نیت، چھٹواں دعوت اللہ۔ کلمے والا یقین۔ مقصد: کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو یقین درست ہو جائے کہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر خوب اللہ کی بڑائی کرے اور اللہ کے کرنے جبتے بیان کرے۔ نبیوں کے وہ واقعات سنائے جن میں اللہ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی، اور صحابہ کے وہ واقعات سنائے جن میں اللہ نے ظاہر کے خلاف ان کی مدد کی۔ مشق: اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنا، جیسے اللہ نے آسمان بغیر کسی ستون کے بنایا، اور کسی شکل سے یہ مخلوق سے اور کسی شخص سے ہوتا ہوا نظر آئے تو اس کو انکار کرنا، اور دل کو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو جان جان کر عمل کرنا۔ دعا: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر ایمان کامل مانگنا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ فائدہ: اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل عائشہ's کوئین۔ تھینکس فار واچنگ۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفات صلات پر آ جائے اور ہم اللہ کے خزانوں سے بھرے راستے لینے والے بن جائیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے والے بن جائیں۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر خوب نماز کی دعوت دینا اور وہ واقعات سنانا جن میں اللہ نے نماز کے ذریعے صحابہ کی بھرے راستے مدد کی۔ مشق: نماز کے ظاہر اور باطن کو بنانا۔ ظاہر یہ ہے کہ وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام اذکار اور ارکان کو علماء سے پوچھ کر ٹھیک کرنا، اور باطن کے 2 درجے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں ہمارا دھیان یہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ احسان کا درجہ ہے،
اور ادنا درجہ یہ ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تیسرا کوئی درجہ نہیں ہے۔ نماز کے ہر رکوع میں اپنے دھیان کو 3 بار جمائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور اس نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا، جو مسئلہ ہے اس کو اللہ سے لینا۔ دعا: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگنا۔ حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمائے، رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل عائشہ's کوئن۔ تھینکس فار واچنگ۔ علم ایک راستہ ہے اور ذکر اس پر چلنے کی روشنی ہے۔ علم کا مقصد ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ اس وقت اور ہر حال میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ ہے۔ علم 2 طریقے کا ہے، ایک فضائل والا علم اور دوسرا مسائل والا علم۔ فضائل والے علم سے اعمال میں شوق، رغبت، استقامت اور اعمال میں حقیقت پیدا ہوتی ہے، اور مسائل والے علم سے اعمال کی شکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر خوب علم کی دعوت دینا۔ مشق: علم 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک مسائل والا علم اور دوسرا فضائل والا علم۔ مسائل والا علم علماء سے حاصل کرنا، جیسے ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ویسے ایک فیملی مفتی بھی ہو۔ ہم جو بھی کام کریں اسے پوچھ کر صحیح مسائل کے ساتھ کرنا۔ اور فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں اللہ کے راستے میں نکل کر اور گھر سے حاصل کریں۔ دعا: رات کی آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر نافع والا علم مانگنا۔ حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ حدیث: حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کے روشنی کی طرح ہوگی، اس کے والدین کو ایسا 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل عائشہ's کوئن۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ عزت ایمان کے نسبت پر کرنے والے بن جائے، نہ کہ اسے عہدے یا مال سے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے: دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر اکرام مسلم کے مقام کو بتانا اور حسن اخلاق کو دعوت میں لانا۔ مشق: اپنے آپ کو کم سمجھنا اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا، سب کے حقوق
جان جان کر ادا کرا اور اپنے حقوق کو دبانا اور اپنے معاملات کو علماء سے پوچھ کر علم کی روشنی میں درست کرنا۔ دعا: رات کی آخری حصے میں اٹھ کر یہ فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر اخلاص اور معاملات کی درستگی مانگنا۔ حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائے، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حسد سے بچو۔ حسد آدمی کے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں، یا فرمائے گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل عائشہ's کوئین۔ محض اللہ کے رضا ہو، اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر اخلاص کی دعوت دینا۔ مشق: ہر اعمال سے پہلے نیت کو بنانا اور نیت کو حاضر رکھتے ہوئے اعمال کو کرنا، اور اعمال کے بعد اپنی نیت کو ناقص قرار دینا اور اعمال کی قبولیت کی دعا کرنا۔ دعا: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یا فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر اخلاص اور معاملات کی درستگی مانگنا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی ایک ساتھ اس کے نیت کے مطابق معاملہ ہوگا۔ حدیث: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے، تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل عائشہ's کوئین۔ اللہ حافظ۔ اپنے جان، مال اور وقت کا صحیح استعمال ہو جائے، اور اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کے لیے اور ساری انسانیت کو صحیح ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے حضور والی محنت کو زندہ کرنا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے 3 لائن کی محنت ہے۔ دعوت، مشق، دعا۔ دعوت: امت میں چل پھر کر جان، مال اور وقت کو صحیح استعمال اور دعوت کی محنت ہماری امت کو سب سے بڑا فریضہ ہونے کی دعوت دینا۔ مشق: اولین مصروفیت میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر حضور والی محنت کو سیکھنا، اور ہر سال 4 مہینے کے وقت کو فریق کرنا، سخت مجبوری کی حالت میں چلہ لگانا اور 5 مقامی کام پر جدنا۔ اس میں روز کا مشورہ، 2 تعلیم گھر کی اور مسجد کی کم سے کم آدھا گھنٹہ کرنا روزانہ، ہفتے کے 2 گشت، 2.5 گھنٹے کم سے کم روز لگانا ملاقاتوں میں۔ سروجہ: دعا: رات کے آخری حصے میں اٹھ کر یا فرض نمازوں کے بعد اور اللہ جب بھی توفیق دے اللہ سے رو رو کر مانگنا، مجھے حضور والی محنت کے لیے قبول کر لے۔ حدیث: حضرت ابن مسعود
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा अमाल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वक्त पर नमाज़ पढ़ना और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना और फिर अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। हदीस हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वालों के सफ़र की तैयारी करे उसको अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वाले के बराबर सवाब मिलता है, और जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए लोगों के घर वालों के अच्छी तरह देखभाल रखे और उन पर खर्च करे उसको भी अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए लोगों के बराबर सवाब मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आयशा's क्वीन।